ماہانہ ابکری اپریل 2022 باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے، جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل۔ کالی دنیا کالے لوگ کالے روگ 19 مئی روز جمعرات سے باقاعدہ آغاز 11 جمعراتوں کا عمل۔ ہر کالے عمل، کالے روگ، کالی بیماری، کالی چیزوں کا آخری علاج۔ کالے موٹے کپڑے کی تھیلی میں ثابت ماش 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، کلونجی 50 گرام، ہرمل 50 گرام ڈالیں۔ 11 جمعراتیں ہمراہ لائیں، ان پر خاص عمل ہوگا۔ گندے الزامات، گالیاں، یہ دو اسم شوہر عزت کرنے پر مجبور۔ عید کا سوٹ غریب بچیوں کو ہدیہ کیا، غیبی مدد کا نظارہ آپ بھی کیجیے۔ چند سیکنڈز کی ورزش، پچ کے گال ابھرے زرد رنگ گلابی بنائیں۔ کان کی میل، پس پردہ حقائق جو پہلے نہ پڑھے ہوں گے۔ ایک شب چند منٹ کا عمل، پورا سال نعمتوں کی بہار۔ گول گپے کے شفائی چسکے، امراض گرما کا لذیذ علاج۔ شب قدر کا خاص عمل، سارا سال دولت کی برسات۔ ڈائن نے بتائے سرستی کے راز اور اس کا علاج۔ رمضان میں اولیاء کی سخاوت و فیاضی کے طریقے، زبردست طاقت اور فطری ٹونک پڑھنا نہ بھولیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ کی سحری افطاری پارٹیاں کیسی تھیں؟ معدے کی گرمی دور کرنے میں مددگار ٹونک، قد میں اضافہ، رنگ گورا، خون کی کمی ختم۔ شیخ الوظائف کی کاغان اور مانسہرہ آمد محفل، خصوصی روحانی پیکیج۔ تفصیلات صفحہ نمبر 65 پر ملاحظہ کیجیے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ابکری سوشل میڈیا پر شیخ الوظائف کا براہ راست پروگرام 30 روزے 30 مرادیں بوقت شام 4 تا 5 بجے تک روزانہ ضرور دیکھیں اور گھر کے اپنے مسائل کا حل پائیں۔ فہرست مضامین: ولایت کے تاجدار، ایک پولیس والا، ایک ڈائن نے بتائے سرستی کے راز۔ صحابہ کرام کی سحری اور افطار پارٹیاں کیسی تھیں؟ بچوں کی ضد اور غصے سے بچنے کے 9 طریقے۔ یہ عورت چند دن میں مر جائے گی۔ کان کی میل کے پس پردہ حقائق۔ نیم کا درخت ڈھونڈ لیجیے اور خشک آلو بخارا خرید لیجیے۔ ایک شب چند منٹ کا عمل اور پورا سال رزق کی بہار۔ حضرت ابو الاسد سعود مکی کے مستند روحانی وظائف۔ رمضان آیا، موسمی اثرات سے گھبرائیے مت۔ روحانی امراض اور ان کا علاج۔ شکی شوہر سمجھتا ہے میں جادوگرنی ہوں۔ دم توڑتے مریض میں عمل سنتے ہی دم آ گیا۔ عید کا سوٹ غریب بچیوں کو ہدیہ کیا، غیبی مدد کا نظارہ۔ قد میں اضافہ، رنگ گورا، خون کی کمی ختم۔ گندے الزامات، یہ دو اسم اعظم پڑھے، شوہر عزت کرنے پر مجبور۔ گندے رمضان میں بدہضمی اور معدے کی جلن کے لیے ایک زبردست طاقتور اور فطری ٹونک پڑھنا نہ بھولیے۔ گزشتہ رمضان شوہر کو تنخواہ نہ ملی۔ رمضان برکت والی تھیلی اور میرے مشاہدات، ان 3 چیزوں سے پائیں توانائی کے خزانے۔ قائرین کی آزمودہ تحریریں دکھاتا ہے، پڑھیے۔ جنات کا پیدائشی دوست، سلسلہ وار۔ فاقہ زدہ کو وسیع دسترخوان اور بے گھر کو گھر ملا۔ چند سیکنڈ کی ورزش، پچ کے گال ابھرے۔ میں ان پڑھ بڑھیا، میری بخشش تو نہ ہوگی؟ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو پتلا بدن فربہ کرنا اور موٹا بدن سمارٹ بنانے کا ٹوٹکا۔ رمضان میں نوافل کا خاص عمل، ہر خواہش پوری۔ 3 دن میں 35 سال پرانا جادو، جنات کا مسئلہ ختم۔ 25 منٹ میں جسم سے ہر بیماری باہر نکال پھینکیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے طے شدہ آپریشن نہ ہوا۔ رمضان میں بلندیوں پر پہنچانے والا درود شریف، آپ کے خواب اور روشن تعبیر۔ لیلۃ القدر میں پڑھیے پھر مانگیے۔ گھر میں لگا قدیم درخت کاٹا اور بربادی شروع۔ بیماریوں کا مجموعہ تھی، اب صحت مند زندگی گزار رہی ہوں۔ جوڑوں کے درد، بلڈ پریشر کے مریض کڑا سے شفا یاب۔ میرے ابکری کی رونقیں، برکتیں اور کمالات۔ قائرین کے سوال، قائرین کے جواب، بقایا جات۔ تسبیح خانہ میں ہونے والے سال بھر کے اعمال۔ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔
خوش اخلاق لوگوں کے لیے خوشخبری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ پیار اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والا وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ حال دل ولایت کا تاجدار ایک پولیس والا، حال کا پتہ ہے انجام کی خبر نہیں۔ لوگ پولیس والوں کو کیا سمجھتے ہیں، کیا تبصرہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حال کا پتہ ہے انجام کی خبر نہیں۔ حال تو سب نے دیکھا ہے، اصل انجام ہے۔ انجام کس کا کیسے ہے، بہتر ہے، بدتر ہے، کمتر ہے، اعلیٰ ہے یا بالا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں جس شخص کو ہم ساری زندگی گھٹیا کردار کا، بدتر گفتار کا، نہایت خبیث اور ذلیل سمجھتے ہیں، وہی شخص تو باکمال، وہی بے مثال انسان نکلا۔ ہماری ظاہری نظریں جس چیز کو بہت ہی زیادہ اور جس انداز سے دیکھتی ہیں، ایک ہے میری نظر، ایک ہے قدرت کی نظر۔ میری نظر میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن قدرت کی نظر میں کبھی بھی فرق نہیں ہوتا۔ قدرت ہر نظر میں کمال ہے، جمال ہے اور لاجواب مثال ہے۔ قدرت کی ہر نظر اس کی بارگاہ میں کیسے ہے، آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کردار کی کمزور خاتون قبر میں صحیح سلامت۔ میری نانی اماں کے گھر کے قریب ایک شخص رہتا تھا، اس کی بیوی کردار کی کمزور تھی۔ بس میرے کردار کے کمزور ہونے سے آپ سمجھ جائیں کہ محلے اور گلی والے کا ہر فرد اس کو خوب لعن طعن کرتا تھا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، اس کو ہیضہ ہو گیا اور ایسا ہوا کہ وہ بیچاری جاں بر نہ ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1973 میں بہت زیادہ سیلاب تھا اور 73 کی طغیانی اور سیلاب اور تباہی آج تک بھی یاد ہے۔ اسے دفن کر کے آئے، دفن کیے ہوئے کوئی 13 مہینے ہو گئے تھے، اس کی قبر کی طرف پانی گیا۔ پھر صرف اس کی نہیں اور بے شمار قبریں بیٹھ گئی۔ ہر بندے نے اپنے وارث کی قبر کو سنبھالا، اس نے بھی اپنی قبر کو سنبھالا، اور جب قبر سنبھالنا کھولا تو اس کے قریب کے اسی قبرستان کے 2 افراد اور بھی فوت ہوئے تھے۔ ان کی قبر کو تھوڑا سا کھولا لیکن وہ اس قابل نہیں تھی، انہیں بند کیا۔ لیکن اس خاتون کی قبر کو کھولا تو یہ خاتون بہت ہی زیادہ صاف ستھری، کفن بالکل ٹھیک اور صرف بارش کا پانی قبر کے اندر بھرا ہوا تھا۔ باقی اس کا کفن بھی، جسم بھی، کوئی چیز بھی نہیں بکھری تھی، یعنی اس کی میت اور لاش بالکل صحیح سلامت پڑی تھی۔ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ توبہ تھی، اللہ کے سامنے زاری تھی، ساتھ حسن سلوک تھا، آخر کیا تھا؟ کچھ تو تھا صحیح جس کی وجہ اس سے اس کی بخشش اور لاجواب بخشش ہوئی اور اللہ کا نظام متوجہ ہوا اور اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ آئیے میں ایک پولیس والے کا انوکھا اور سچا جو لاہور میں بیتا واقعہ سناتا ہوں۔ پولیس والے کا انوکھا اور سچا واقعہ۔ ایک مخلص نے بتایا کہ اس کا ایک دوست پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی سرکاری سطح پر ہونے والے پوسٹ مارٹم اور قبر کشائی کی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ڈیوٹی کے دوران کبھی کوئی انوکھا واقعہ دیکھا ہو؟ اس شخص نے ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے کہا، ہاں، ایک مرتبہ لاہور کے مسافاتی علاقے میں ایک پولیس انسپکٹر کا قتل ہوا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد اس کی دفین کر دی گئی۔ عدالت میں کیس چلتا رہا، ملزم پکڑے گئے۔ تقریباً 11 ماہ کے بعد عدالت نے مقتول کی پوسٹ مارٹم کا حکم دیا۔ ہماری ٹیم رات کو قبرستان میں قبر کشائی کے لیے گئی۔ قبر کے ارد گرد ٹینٹ لگا دیے گئے، ایمرجنسی لائٹ سے چلا کر قبر کی کھدائی شروع کی، سلیپرز ہٹائی گئیں۔ تو میں نے لائٹ قبر کے اندر کی تو میں نے اور میرے تمام ساتھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 11 ماہ سے قبر کے اندر میت ہے، مگر لگتا ہے کہ آج رات عشاء کے بعد تدفین ہوئی ہو۔ میں خود قبر میں اترا، چہرے پر پورا کفن ہٹایا، کفن سے سر باہر نکالا تو جسم بالکل نرم تھا، سفید داڑھی تھی مگر بیچ کچھ بال کالے بھی تھے۔ میں نے اس کے جسم کو ایسے چیک کر رہا تھا جیسے کوئی کسی کی تلاشی لیتا ہو۔ کبھی پہلے دونوں ہاتھ سے دونوں بازو دبا کر چیک کیے، پیٹ بھی چیک کیا، سینے پر ہاتھ پھیرا، پھر ٹانگیں، پھر پاؤں تک ہاتھ لگایا، پورا جسم بالکل نرم تھا، کہیں اکڑاؤ نہیں تھا۔ پھر ایک ساتھی اور نیچے آیا اور ہم دونوں نے قبر سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا اور اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر اس کی اگلی کارروائی ہوئی، رپورٹ تیار ہوئی اور دوبارہ اس پولیس والے کی تدفین کی گئی۔ اس واقعے کے بعد میری سوچ پولیس والوں کی طرف سے مکمل تبدیل ہو گئی۔ پہلے میں اس محکمے کے بارے میں کچھ اور سوچتا تھا، مگر نہیں، نہ جانے کون سی ایسی نیکی، صدقہ، صلہ رحمی، فرائض کی ادائیگی کہ رب کریم نے اس شخص کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہم مرنے سے پہلے کبھی بھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا پتہ کوئی پولیس کی وردی میں ولایت کا تاجدار ہو، ہم اس کے بارے میں ساری عمر بدگمانیاں رائے کریں۔ قائرین، ہم بحیثیت معاشرہ اپنی سوچ کو بدلیں، بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔
ڈائن نے بتایا سارستی کے رازوں کا اور اس کا علاج۔ بغداد کی بابرکت سرزمین پر شیخ الوظائف نے سارستی کے راز کھول دیے۔ کالا جادو بندش سفلی عمل جب اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو وہ سارستی کہلاتا ہے اور بعض اوقات نسل در نسل بندش کی شکل میں چلتا ہے اور زندگی کا ہر نظام تنگ، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ آئیے خود اور اپنی نسلوں کو سارستی سے بچانے کے لیے شیخ الوظائف سے یہ راز جانیے، سمجھیے، ان پر عمل کیجیے اور پرسکون زندگی گزاریے۔ رستم زماں گاما پہلوان غلام محمد کے 6 بیٹے کیسے مرے؟ گزشتہ سے پیوستہ۔ اس دور میں 10 روپے کی بہت بڑی رقم تھی۔ 1954 میں 10 روپے کی حیثیت کیا ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور رو کر کہنے لگا، جلال میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکا، مجھے تم سے محبت ہے اور آئندہ کبھی نہ آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد جلال کو بخار آیا۔ یہ سب کچھ گامے کی غیر موجودگی میں ہوا۔ اب گاما اور اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ کشمیری جوگی آیا ہے اور یہ کہہ کر چلا گیا ہے۔ اس کے 14 سالہ جلال کو بخار ہو گیا۔ مالج بلائے اتنے کہ اس کی چارپائی کے ارد گرد انہوں نے چھاؤں کر دی اور گاما کی آہ نکل رہی تھی کہ میرے پہلے 5 بیٹوں کا غم دیکھ چکا ہوں اور اب یہ 6واں بیٹا۔ لیکن مالج کچھ نہ کر سکے اور آخرکار جلال بھی فوت ہو گیا۔ بس اس کے بعد گاما کی کمر ٹوٹ گئی۔ رستم ہند تھا، بڑے بڑوں کو اس نے اٹھا کر پھینک دیا۔ آخری عمر تک گاما اپنے جلال کو یاد کرتا رہا۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے مگر میں نے مختصر اس کو بیان کیا ہے کیونکہ غم کا قصہ طویل ہوتا ہے۔ اب سوچنا اگر گاما کے ساتھ کیا ہوا۔ اس پر کسی کے جادوگر نے سارستی کا عمل کیا تھا جس نے اس کی نسلوں کو جلا دیا۔ ڈائن سے لیجیے سارستی کا علاج۔ ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے الصبیان۔ کہتے ہیں ماں کو اور صبیان بچے کو کہتے ہیں۔ ایک بلا ہوتی ہے جس کی محدثین نے بڑی تشریح کی ہے اور وہ بلا صرف اور صرف بچے کھاتی ہے۔ اس الصبیان کو ہمارے ہاں ٹھرا کہا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہونے کے بعد بچہ جب 7ویں مہینے سے نکل کر 8ویں مہینے میں داخل ہوتا ہے، 8ویں ہفتے، 8 مہینے، 8 سال تو بچے کو ایک بیماری اور روگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور بیماری اور روگ ایسا لگتا ہے کہ بچہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے یا بچہ کسی تکلیف میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کو عجابتیں اور پیچش لگ جاتے ہیں۔ اکثر سوکھنا شروع ہو جاتا ہے تو بچہ مر جاتا ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو، ماں کی گود میں ہو، 8 سال کا چلتا پھرتا ہو۔ ہماری عملیات اور روحانیت کی معتبر کتابوں میں یہ ایک بلا ہوتی ہے اور اس بلا کا کام بچوں کو کھانا ہوتا ہے، ان کا خون چوسنا ہے۔ وہ بچوں کو کھا جاتی ہے، بچوں کو چوس جاتی ہے۔ یہ 7 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ سارستی 7.25 سال، 17 سال، 27 سال بعد 7 نسلوں تک پرانے بزرگوں میں بڑی حیثیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ جو کٹورا پانی کا بھرا ہوتا ہے، بڑا کٹورا جس سے 3-4 بندے اکٹھے پانی پی لیں، ایک کٹورے کو بھی لکھی کٹورا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، پٹھے پرانے اس کے کپڑے تھے، عصا ہاتھ میں لیے روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، مجھے تو یہاں سے نہ نکالتے، میرا یہاں مسکن تھا، میں یہاں رہ رہی تھی۔ اس وقت کہتے مجھے بہت ترس آیا، بڑھیا کو کس نے نکالا، کون ہے یہ بڑھیا؟ کہنے لگے میں نے اس بڑھیا کے قریب گیا اور میں نے اس کو تسلی دی، دلاسا دیا کہ آپ کون ہیں؟ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ڈائن بلا تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا، میرے خوفزدہ ہونے پر وہ مسکرائی، اسے رونا بھول گیا۔ میں نے اپنی جرأت کو سمیٹا اور پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی میں بلا ہوں جو اس انتظار میں رہتی ہوں کہ کوئی کسی پر ایسا جادو کرے جو 7 سال تک چلے، 17 سال، 27 سال، 37 سال تک چلے، 47 سال تک اگر وہ گنتی گئی، وہ صدیوں پر چلی گئی، یعنی 7 سے نکلی اور صدیوں تک چلی گئی۔ وہ بلا ہوں اور وہ خبیث جنات میں سے ہوں جن کی صدیوں عمر ہوتی ہے، میرے ذمہ وہی کام ہے۔ تو پھر وہ صاحب کہتے ہیں یہاں سے کیوں نکل رہی ہو؟ ڈائن کہنے لگی اس کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مدینہ میں ایک ایسی ہستی آئی ہے جن کے اوپر ختم نبوت کی چادر تنی ہے اور وہ خاتم النبیین ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت ہے، ان کے ماننے والوں کو بھی کبھی تکلیف نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ ان کے ماننے والے اتنے ہوں گے کہ میرا اس مدینہ میں رہنا محال ہے۔ وہ کہنے لگی تجھے سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگی میں اپنے راز تجھے نہیں دوں گی۔ کہنے لگے اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے چلا گیا حتیٰ کہ میں مدینہ کی آبادی سے دور نکل گیا اور وہ لاٹھی ٹیکتے چل رہی تھی۔ لاٹھی ٹیکتے بظاہر وہ بڑھیا تھی لیکن اس کی رفتار سرسر تھی۔ سرسر قرآن میں ہے۔ انوکھے روحانی وظائف اور راز ولایت پائیں۔
خطبات ابکری کا مطالعہ کریں، جمعرات کی محفل میں شامل ہوں اور جادو ختم ہو۔ تو حضرت حکیم صاحب السلام علیکم 15 سال سے بیمار تھی، معدہ ہر وقت خراب، ہڈیوں میں درد رہتا، گرمی میں بھی تازہ پانی سے نہا سکتی تھی، ہمیشہ پانی گرم کر کے نہاتی، گنٹیا کا مسئلہ تھا، چہرہ سیاہیوں سے بھرا تھا، جسم لاغر کمزور، جادو جنات کے اثرات بہت زیادہ تھے، زندگی دکھوں کا گھر بن چکی تھی۔ پھر تسبیح خانہ نے ہاتھ تھاما، 18 اپریل کو پہلی بار تسبیح خانہ میں آ کر محفل میں شامل ہوئی۔ یہاں آ کر جسم میں جو بیماریاں گھر تھی اور بوجھ محسوس ہوتا تھا، بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا، جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ الحمدللہ۔ شب برات کی رات میں نے بھی تسبیح خانہ میں گزاری، آپ کی محفل سنی اور عبادات میں مصروف رہی، صبح روزہ رکھا، جسمانی اور روحانی سکون میسر ہوا جو اس سے پہلے ملنا ناممکن سا نظر آتا تھا۔ اب ہر جمعرات کو تسبیح خانہ میں ہونے والی محفل میں شامل ہوتی ہوں، مجھ پر مسلط تمام بلائیں، مصیبتیں، رنج، غم، بیماریاں پوشیدہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ خود کو اور نسلوں کو 60 سے بچانے کے لیے اب کی سوشل میڈیا پر پڑی شکل وظائف کی ویڈیوز دیکھنا ہرگز نہ بھولیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے اب کی یوٹیوب چینل پر جا کر 60 لکھیں۔ منت مانے 21 جمعرات روحانی محفل تسبیح خانہ لاہور میں حاضری کی اور نقدی مرادیں پائیں، خوشحال ہو جائیں۔ نوٹ مجبوراً کوئی حاضری نہ ہو سکے تو بعد میں پر پوری کر لے، لیکن ہمیشہ مغرب سے پہلے آئیں اور دعا کے بعد جائیں، پھر غیبی مدد جاگتی آنکھوں سے دیکھیے۔ ایک شب چند منٹ کا عمل اور پورا سال نعمتوں کی بہار۔ مندرجہ ذیل اعمال بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقول شدہ ہیں، جن کے شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو غیر شرعی اعمال کی بجائے تسبیح اور مصلی کے ساتھ نوافل اور تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ خیر کے متلاسی متوجہ ہو۔ بہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں جب پہلی رات ہو تو شیاطین اور سرکش جنات کو باندھ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک پکارنے والا ہر رات کو پکارتا ہے، اے خیر کے متلاشی متوجہ ہو اور شر کے متلاشی بس کر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں، اور ہر رات کو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کے صدقے ایسا ہوتا ہے۔ تمام گناہوں کی معافی کا آسان پیکج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس شخص کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پورے سال کے گناہ معاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ان گناہوں کا جو درمیانی اوقات میں سرزد ہوتے ہوں کفار ہے بشرطہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ روزہ اور نماز تراویح۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کی بھی بہت سی فضائلات ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نے فرمایا، جو شخص صدقہ دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، روزے رکھنے والا کامیاب ہو گیا۔ حضرت امام مالک بخاری رحمۃ اللہ علیہ نسائی نے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک دیہاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بکھرے ہوئے بالوں والا آیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے فرض کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ فرض ہے مگر یہ تو نفل روزے رکھ لے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اسلام کے احکام بتائے۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، میں کوئی نفلی عمل نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو مجھ پر فرض فرمایا ہے میں اس میں کمی نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا، اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ پہلی شب کے اعمال۔ رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی شب کو نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورۃ فتح پڑھنا ثواب عظیم حاصل کرنے کا باعث ہے۔ رمضان مبارک کی پہلی شب نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو باری تعالیٰ سے بہت سی نعمتیں حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے، روزانہ کا وظیفہ، جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ والتواب بات عبدی ظالما لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، 1.25 لاکھ دفعہ پورے رمضان میں سورۃ مومنون کی آخری آیات 4 پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ زندگی سہل بنا دیں گے۔ رب اغفرلی وارحم انت خیر الراحمین۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار اور سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ نوافل پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ ماہ مبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ مغفرت کے لیے یہ نوافل بہت ہی افضل ہیں۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب 8 رکعت نماز 2 نوافل سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک دفعہ اور سورۃ اخلاص ایک بار پڑھیں اور بعد میں سلام کے 70 بار تیسرا کلمہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 23ویں شب کو سورۃ یاسین کا 1 مرتبہ سورۃ رحمان 1 دفعہ پڑھنی بہت ہی افضل ہے۔ ماہ رمضان کی 25 تاریخ کو شب قدر کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھیں۔ اس عمل کی برکت سے بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورۃ قدر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ یہ نماز واسطہ نجات عذاب قبر میں بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ طخان پڑھیں۔ اللہ پاک اس سورت کو پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ عزائن 25 شب کو 7 مرتبہ سورۃ فتح پڑھنا واسطہ ہر مراد کے افضل ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار پڑھیں اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 1 دفعہ سورۃ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز کامل ایمان کے لیے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دین اور سے دنیا کی مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماہ رمضان کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 100 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش و مغفرت عطا کی جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی کسی بھی شب میں نماز عشاء 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی بہت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات ہوگی۔ نوٹ: رمضان المبارک کی 27ویں شب کے مکمل فضائل، وظائف اور نوافل اسی شمارہ کے صفحہ نمبر 57 پر ملاحظہ فرمائیں۔ بیماریوں پریشانیوں سے عاجز متوجہ ہوں، اپنا روحانی آپریشن خود کیجیے۔ ماہانہ روحانی محفل۔ لڑائی جھگڑے بیماریاں ختم، راحت سکون پا لیں۔ آپ پریشان ہیں، سال سے بیمار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار بندش ہے، گھریلو جھگڑے بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہے۔ اس ماہ کی روحانی محفل 8 اپریل بروز جمعہ عصر تا مغرب، 17 اپریل بروز اتوار صبح 10:17 سے لے کر 11:09 تک، 30 اپریل بروز ہفتہ 9 بجے سے لے کر 10:21 تک۔ صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ یہ ذکر بیکاری بن کر خلوص دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے، 100% قبول کر رہا ہے۔ پانی کا گلاس سامنے رکھیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آسمان سے پیلی ہلکی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون و چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ وقت پورا ہونے کے بعد دل و جان اور پوری امت عالم اسلام اور غیر مسلموں کے لیے، پوری دنیا میں امن کے لیے، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دعا کے بعد پانی پر 3 بار دم کر کے پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ ہر محفل کے بعد 20 روپے صدقہ ضرور کریں۔ نوٹ: روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کریے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقبل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کے ورد مختلف ہوتے ہیں، خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن ممکن ہوا، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی مرادیں پوری ہونے پر خطوط ضرور لکھیں۔ روحانی محفل تسبیح خانہ لاہور میں اجتماعی نہیں ہوتی، ہر فرد اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہی کرے۔ مقام میں بلندیوں پر پہنچانے والا درود شریف۔
سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 کو 11 دفعہ پانی پر دم کر کے روزانہ پیتے ہی تمام بیماریاں 99% ختم ہو جاتی ہیں۔ خاص درود کے خاص فضائل۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے کو آسمان اور زمین بھر کے برابر ثواب ملتا ہے، لہٰذا درود شریف کے بعد نماز تہجد کے بعد صرف 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک 10 سائل ہے۔ تمام اوقات میں یہ درود شریف پڑھیں۔ جو شخص دن اور رات میں 3 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا گویا دن اور رات کے تمام اوقات میں درود بھیجتا رہا۔ درود 10 سائل ہے۔ کرب کا خاص ذریعہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ایک شخص کو اپنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص مجھ پر یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، لہٰذا اس درود شریف کو نماز فجر میں 10 مرتبہ پڑھیں، 10,000 مرتبہ کے برابر۔ اس درود شریف کے بارے میں منقول ہے کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنا 10,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے، لہٰذا درود شریف نماز ظہر کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف 10 سائل ہے۔ 1000 دن تک ثواب۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا ثواب لکھنے والے فرشتے 1000 دن تک ثواب لکھتے رہیں گے، لہٰذا یہ درود شریف بعد نماز عصر 10 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف 10 سائل ہے۔ حسن خاتمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے۔ اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی، جس میں اس کے حسن خاتمہ کی بشارت ہے، لہٰذا یہ درود شریف بعد نماز مغرب 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود شریف 10 سائل ہے۔ مغفرت کا ذریعہ۔ حضرت امام اسماعیل بن ابراہیم مزنی نے حضرت امام شافعی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت و احترام سے جنت میں داخل کیا ہے، لہٰذا یہ درود شریف بعد نماز عشاء 10 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف 10 سائل ہے۔ برے خواب نقصان نہ پہنچائیں گے۔ جب کوئی شخص خواب میں پسندیدہ چیز دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس میں بیان کرے اور دوستوں کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے، اور جب خواب میں ناپسندیدہ بات دیکھے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھتکارے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کسی سے ذکر نہ کرے، پھر وہ خواب ہرگز نقصان نہ پہنچائے گا، اور جس کروٹ پر ہے اس کروٹ کو بدل لے یا پھر اٹھ کر نماز پڑھے۔ مجھے جب بھی کوئی برا خواب آتا ہے یہی کرتی ہوں، الحمدللہ خواب نقصان نہیں پہنچاتا۔ مراقبہ پوری دنیا میں مانا ہوا علاج۔ اسما کا نورانی مراقبہ۔ مراقبے کے جب کمالات کھلے تو حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ مراقبہ دور جدید کی تمام ذہنی بیماریوں کا آزمودہ علاج ہے، خاص طور پر ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی جسمانی دباؤ، کھنچاؤ، نیند کی کمی کا پوری دنیا میں مانا ہوا علاج ہے۔ بڑے بڑے ماہر نفسیات ان تمام بیماریوں کا علاج مراقبہ سے ہی کر رہے ہیں۔ جدید سائنس آج اسے امراض کا یقینی علاج قرار دے رہی ہے۔ مزید میڈیٹیشن یعنی مراقبہ ازل سے روحانیت کی ترقی اور مشکلات کے حل کا علاج رہا ہے۔ ہزاروں تجربات کے بعد اب کے قائلین کے لیے مراقبے سے علاج پیش خدمت ہے۔ سوتے وقت اگر باوضو اور پاک سوئیں تو سب سے بہتر، ورنہ کسی بھی حالت میں صرف 10 منٹ پر بستر پر لاتعداد مسلسل یا 22 یا نورو پڑھیں، اب اللہ اکبر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر لیٹ جائیں۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہیں، اس کو حل کو ذہن میں رکھ کر آسمان سے سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم یا الجھن کو حل کر رہی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے میں 100% پریشانی سے نکل گئی ہوں۔ یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے نہیں جائیں۔ شروع میں تصور بتاتے ہوئے آپ کو مشکل ہوگی، لیکن جب آپ پر اس کے کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ مراقبے کے تجربات ہمیں لکھنا نہ بھولیے۔ شیخ الوظائف کی کتابوں میں غلطیاں۔ ایڈیٹر نے ہمیشہ اعتراف کیا ہے کہ میں ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں۔ کسی کتاب میں حوالہ رہ گیا ہو، کوئی کمی ہو، ایڈیٹر نے اپنی کتاب کے لیے کسی کتاب کا حوالہ لیا ہو اور وہ لکھ نہ سکے ہوں، کیونکہ اب سے پہلے کتب ادارے چھاپتے تھے، اب خود چھاپتا ہے۔ جہاں کوئی کمی غلطی آپ کو نظر سے گزرے، ہمارے ادارے کو ضرور اطلاع کریں، کیونکہ بندہ ہر پل اصلاح کا محتاج ہے۔